سرکار بلا تاخیر ہم سب مل کے خطاب سناتے ہیں قبلہ تشریف فرما ہے کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا کہاں سے میں کیا بتاؤں کہ تیری سرحد ہے کہاں تک پہنچی ہے جہاں تیرے نالین کی مٹی یا رسول اللہ جرت کیا ہے کہ جبریل بھی جائے وہاں پر گرامی قدر تابت خطاب پیر طریقت راہبر شریعت شمشیر اعلیٰ حضرت مفسر قرآن دور حدیث پاک اور قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر حضور کی امت تک پہنچانے والے عظیم آستانے سے وابستہ ولی ابن ولی کامل ابن کامل پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادے والا شان حضرت قبلہ پیر سید محمود پیر سید سہنا ماہی سرکار چشتی الحسینی صاحب آپ کے بھرپور نعروں کی گونج سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی عثمان خواجہ قطب فرید اللہ جو نیک بچے ہیں چھوٹے بچے پوری محفل میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں اچھے بچے جلدی سے کھڑے ہو جائیں دیکھنا یہ ہے جو نیک بچے ہیں وہ فوراً کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ میں دیکھ لوں واہ بھائی کتنے اچھے بچے ہیں سارے بچے نیک ہیں یہاں پہ اچھا آپ لوگ مسجد میں چلے جائیں سارے سامنے مسجد میں چلے جائیں شاباش نہیں بیٹا بیٹھنا نہیں آپ سے کہا ہے چلے جائیں تو پھر مسجد میں چلے سارے بچوں کو راستہ دے دیں گے چلو بیٹا مسجد میں چلے جائیں شاباش شاباش بڑے اچھے بچے دیکھیں کتنے پیارے بچے فوراً مسجد میں چلے گئے واہ جی واہ سردی بڑی ہے بچوں کو مسجد میں بھی اس بچے سے بھی کہیں مسجد میں چلا جائیں یہ جو پاس بیٹھا ہے اس کو کہیں مسجد میں چلا جائیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اب نوجوان اور بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے قریب تشریف لیں آگے آگے جی بیٹھے تشریف آگے آجو بیٹا اور شیر کاکا آگے ہو جاؤ آگے اب آپ بھی آگے یہ فاصلہ بھی ختم کر شکریہ بہت شکریہ ابھی گوڑے تھلے کر کے بیٹھے مولانا علامہ ناصر حسین چشتی حاکمی حافظہ اللہ تعالی سلسلہ علیہ چشتیہ میں مجھ نالائق کے مرید ہے آپ نے حکم کیا میں انتہائی نالائق انتہائی نکمہ آپ جو افراد تشریف فرمائے ہیں آپ ہر حال میں مجھ سے افضل و اعلیٰ ہے یوں کہوں کہ آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے اللہ کریم آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کا نام کیا ہے؟ مقصود صاحب نے اور مولانا ناصر چشتی صاحب نے آج جو گفتگو کے لیے جس آیت مقدسہ کے بارے میں حکم دیا 10:40 پر مائک میرے سامنے آ گیا ہے شاعری
اور ترنم بالکل بھی مجھے نہیں آتا اور انتہائی بور ترین آدمی ہوں، چشتی ہو کے بے سرا ہوں۔ حالانکہ چشتیوں کا تعلق سر سے ہے، لیکن میں چشتی بھی ہوں اور بے سرا بھی ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ آیت مقدسہ سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء قرآن پاک کا چوتھا سورہ ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ نساء ہے، چوتھا سورہ ہے، اور یہ جو آیت مجیدہ انہوں نے مجھے ارشاد فرمائی ہے 64 نمبر آیت ہے، 64 نمبر۔ اللہ نے اس آیت میں بیٹا اوے کاکا نا میرا بچہ بی سیریس پلیز، آپ بھی آئے ہوئے ہیں پھر آگے آ جائیں، یہاں آگے آ جائیں میرے پاس۔ سمندر خان بھی آیا حضور، بڑی بات ہے، سمندر خان آپ بھی آگے، جنگ سے سمندر خان ہے، سمندر خان بھائی یہ آ تو جائیں۔ آپ نے بتایا نہیں یار، یہ آپ کے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے۔ آ جائیں میرے پاس، آ جائیں یہاں پاس آ جائیں۔ یہ مرید ہیں بھائی ویاڑی سے، تو بڑے 14-15 لوگ آئے ہیں وہاں سے، کچھ عارف والا سے آئے ہیں، وہ بھی مرید ہیں۔ یہاں آ جائیں پاس، ممی ادھر، ممی تم سیدھے ادھر نیچے آ جاؤ، تم اوپر کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک برکت دے آپ کو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ سبحان اللہ، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک سبحان اللہ، فاستغفر اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واستغفر لهم الرسول سبحان اللہ، لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ آیت ہے جس کے بارے میں حاتمی صاحب نے اور مقصود صاحب نے بیٹھک میں ڈرائنگ میں مجھے ارشاد فرمایا۔ اب اس کو ذرا سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو فقط اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے حکم پر عمل کیا جائے۔ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ رسولوں کی مانی جائے۔ رسولوں کی، یہ بولے سارے نا، رسولوں کی۔ رسول میں اور ہم میں پہلا فرق یہ ہے کہ ہم ماننے آئے ہیں، وہ منوانے آئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رسول جیسے ہو جائیں، اس لیے کہ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں اور وہ اللہ سے لے لے کر منوانے والے ہیں۔ تو اللہ اور بندوں کے درمیان رسولوں کو وسیلہ ہم نہیں بنا رہے۔ یہ آیت کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ مصطفیٰ کا رب بنا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، میں اس آیت، یہی آیت ہے، آج بات اس آیت پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا، ابھی پہلے چند الفاظ کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو سورہ جمعہ سے یہاں سے 62واں سورہ ہے، اور پہلی دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 نمبر آیت۔ هو الذی بعث
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ هُوَ الَّذِي وہ اللہ میں ہوں بَعَثَ جس نے مبعوث کیا فِي الْأُمِّيِّينَ امیین میں رسولاً عزتوں کا تاج پہنا کر ایک رسول کو۔ افسوس مجھے اپنے آپ پر کہ میں پڑھنے کے باوجود بھی آپ کے سینے تک یہ بات نہیں پہنچا سکا۔ ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ اللہ میں ہوں جس نے امیین میں نبیوں کے امام کو بھیجا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، وہ اللہ میں ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ میں وہ اللہ ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ یعنی اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے بندوں کو، جس کے ذریعے اور وسیلے سے کرا رہا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا نا؟ آپ کا تعارف کیا ہے کہ آپ فرید کی دھرتی سے آئے ہیں۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرید۔ آپ نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے؟ فرید۔ میرا تعارف ہے فرید۔ آپ نے اپنے تعارف کا وسیلہ فرید کو بنایا۔ اچھا چلو جی میرا تعارف کریں جی، میں کون ہوں جی؟ میں کہتا ہوں سخی شاہ میرا بیٹا ہے، آپ کہیں گے وہ تو بچہ ہے شاہ جی، اس کا کیا تعارف ہے؟ میں کہتا ہوں میں سجن شاہ کا باپ ہوں، آپ کہیں گے وہ تو اتنا سا ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ مجھے آپ پوچھیں گے اپنا تعارف کرائیں تو میں عرض کروں گا کہ میرے والد گرامی کا نام مظہر فرید شاہ ہے۔ انہوں نے کوئی 28-29 عیسائی فیملیوں کو مسلمان کیا، وہ بھی یہ 2-4 سال میں، یہ موجودہ 2-4 سال میں۔ اچھا میرے دادا پاک جو ہے ان کا نام رشید احمد شاہ ہے، وہ بریلی سے فاضل تھے، محدث اعظم کے پاس پڑھے تھے، وہ بریلی شریف سے سارا دین کا علم سیکھ کر آئے تھے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا، اور وہ بزرگ وہ تھے کہ جو ساری رات مثنوی اور قرآن کو پڑھتے تھے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ میرے پردادا کا نام محمد حسین شاہ ہے، ہزاروں سکھوں کو کلمہ پڑھایا جن کی اولادیں آج بھی ہماری مرید ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے سکھوں کو کلمہ پڑھایا۔ میں آپ سے کہوں گا ان کے والد گرامی جو تھے ان کا نام حضرت خواجہ خدا بخش میرے پردادا کے باپ کا نام تھا، وہ تھے کہ منبر پر بیٹھ کر کرامتیں دکھا دیتے تھے۔ اچھا میں اب اس طرح اگر تعارف کراؤں گا، ان کے باپ کا نام صدر الدین شاہ ہے، ان کے باپ کا نام لال شاہ ہے، ان کے باپ کا نام آگے جوار شاہ ہے، میری 7ویں 8ویں نسل کا اوپر نام، پھر یہ تو میرا تعارف میرے بزرگوں سے ہوا نا۔ کیا شان ہے محمد کی کہ اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے میرا تعارف محمد ہے۔ اللہ جس ذات کے ذریعے اپنا تعارف کروائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اپنے تعارف کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے بندوں کو اپنے تعارف کے لیے نا حسین کے نانا کو نا وسیلہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے تعارف کے لیے بندوں کے لیے وسیلہ محمد کو، اب اللہ اگر اللہ ہو کہ مصطفیٰ کو وسیلہ بنائے تو شرک نہیں، میں غریب ہو کہ محمد کو وسیلہ بناؤں تو پھر کون سی آپ
دیکھیں اب وہ واپس آ جائیں اس آیت پر آ جائیں ذرا جس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے آج. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ ان کی مانی جائے. رسولوں کی بس بیٹا بولتے ہو رسولوں کی. ہاں اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. محمد جی اگر نہ وہ اپنی جان پر ظلم کر لیں اور گناہ کر لیں. اگر وہ دیکھیں نبی کے صحابہ نبی کے سامنے تھے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آیت کو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ وَلَوْ أَنَّكُمْ اے حبیب اگر یہ بندے گناہ کر لیں. اللہ نے ہمیں نہیں بات یہ تک نہیں ہے بات ان تک ہے. بات ان تک ہے. اگر میں کہوں کم تو پتہ چلنا تھا کہ بات صرف نبی کی ظاہری زندگی تک ہے. بس میں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ کہہ کے بتا دیا کہ بات آدم کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں سے کر رہا ہوں کہ کوئی کہیں جب بھی کبھی گناہ کر لے تو پھر مالک کیا کرے. فرمایا جاؤکا محمد جی کے قدموں میں آ جاؤ. مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ. اچھا یا اللہ پھر معافی مل جائے گی مسجد میں آ جائے. نہیں فرمایا مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ. میرا اللہ پھر معافی مل جائے گی. فرمایا نہیں ایسے نہیں آگے چلو. وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ نبی کے قدموں پر ہاتھ رکھو اور کہو یا اللہ معاف کر دے. نہیں یا اللہ پھر معافی مل جائے گی. فرمایا نہیں ابھی نہیں ملے گی. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اب مصطفیٰ گناہگار کو دیکھے پھر مجھے کہے چل دے دے سو معاف. چل معاف کر دے سو یا اللہ. تو پھر فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ذرا بھی شک نہ کرنا اب میں تمہارے گناہ نہیں دیکھوں گا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ ہے جی وہ آیت مقدسہ اور یہ اس کا ترجمہ تھا جو سامنے ہوا ہے. تو اس آیت نے ہمیں سبق دیا کہ اگر گناہوں کی معافی کا ارادہ رکھتے ہو تو مصطفیٰ کو وسیلہ بناؤ. اچھا ابھی میں اگلی سورہ کی طرف چلتا ہوں. 5 نمبر سورہ ہے 35 نمبر آیت ہے. چپ بیٹھے. دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے کا خطاب ہو. بس یہ 10:40 ہو گئے ہیں اور ابھی 59 منٹ ہو گئے ہیں. میری بات کی سمجھ آگئی. 61 منٹ ہو گئے نے تے ایویں کو 20-25 منٹ تک میں تواڈے درمیان تو واپس چلا جانا ہے. میں سفر کراں گا. 35 نمبر آیت ہے. 5 نمبر سورہ ہے. اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومنو اللہ کولوں ڈرو. ٹھنڈا بولی ہو یار. دوبارہ سنو. مومنو آپ ٹھیک ہے. مومنو اللہ کولوں ڈرو. ایمان والو اللہ کولوں ڈرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ترجمہ ہے اللہ تک اپڑن واسطے وسیلہ لبی لیا. وسیلہ اور لفظ میں وَابْتَغُوا دا معنی ہے تلاش کرو. تلاش کرو معنی کیا ہے؟ تلاش کرو. لو جی اے آیت مقدسہ ہے جیڑی سانو مجبور کر دیئے کہ وہی گل ہے کہ بزرگاں نو وسیلہ بنا لیتا ہے. بزرگاں نو وسیلہ.
اچھا بھائی آیت قرآن پاک دی یہ سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورہ ہے 35 نمبر آیت ہے سنی بھی نہیں انکار کر دے شیعہ بھی نہیں کر دے دیوبندی بھی نہیں کر دے اہل حدیث بھی نہیں کر دے ہر بندہ آندا ہے اللہ دی بارگاہ چ بندے نو وسیلہ لیانا چاہیے فرق کتھے پیندا ہے فرق اتھے پیندا ہے کہ وہ آندے نے بھائی بیلیو گالے وے وسیلہ ہے نیک عمل وسیلہ نے نیک عمل ساڑھے اہل حدیث برا اور ساڑھے دیوبندی دوست فرماتے نے کہ اس آیت مقدسہ دے اندر جڑا وسیلہ ہے نا وہ نیک عمل نہیں نیک عمل کوئی بندہ وسیلہ نہیں ہے نیک عملان دا وسیلہ ہے ہاں جی کنہ دا وسیلہ ہے مثلا مثال دے طور تے بھائی تسی نفل پڑھو تے اللہ نو آکھو اللہ میرے نفلان دا صدقہ ہی مہربانی کر بھائی تسی قرآن پاک پڑھو تے آکھو اللہ جی میری تلاوت دا صدقہ مہربانی کر تسی بھائی عمرہ کرو تے عمرے دا صدقہ پالو اچھا ہن میں او کیمرہ پہ چل رہا ہے تسی درویش لوگ ہو میں انکار ہی نہیں کر سکتا اس گل دا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ آ لکھے ہے اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد منگو میں اللہ کو لوں صبر دے وسیلے نال تے نماز دے وسیلے نال مدد منگو اللہ کو لوں نماز دے وسیلے نال کیا دے وسیلے نال ان دسو یہ اسی انکار کر سکنے کہ عمل وسیلہ نے نہیں کر سکتے اس دا مطلب ہے اسی رلنے انہاں نال ایک گل کر کے اسی انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنے جناب جتھے تسی نماز وسیلہ من گئے ہو جتھے روزہ وسیلہ من گئے ہو جتھے حج وسیلہ من گئے ہو مہربانی کرو اتھے مصطفیٰ نو وسیلہ من لو او بھائی اگوں سانو فرماندے نے کہ نہیں بھائی نبی نہیں وسیلہ نماز وسیلہ ہے روزہ وسیلہ ہے حج وسیلہ ہے لیوی آج تو بعد اگر تو انہوں کو بندہ ایک گل رکھے نا کہ بابا فرید وسیلہ نہیں مولا علی وسیلہ بولو نا جی بھئی بولو نا سارے مولا علی وسیلہ میں نہ گل کرو سارے مولا علی وسیلہ تے غوث پاک بابا فرید وسیلہ نہیں روزہ وسیلہ ہے نماز وسیلہ ہے حج وسیلہ ہے حسین دا نانا وسیلہ نہیں کربلا والے سید بھی وسیلہ نہیں اگر ایک کوئی گل کرے تھی انہوں کہنا ہے قبلہ شفقت فرماؤ سین کر کے نا سین کر کے تے مینوں سٹام تے لکھ دیو جیڑی میں نماز پڑھی ہے وہ قبول تے ہو گئی ہے نا وہ آکھے گا یہ تھا مینوں کی پتہ ہے وہ قبول ہے کہ وہ تے اگے جا کے فیصلہ ہونا ہے تیری نماز قبول ہے کہ اچھا تے چلو مہربانی کرو اے تے لکھ دیو جڑی میں تلاوت کی تھی وہ قبول ہے وہ آکھے گا یہ دا مینوں کی پتہ یارو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں وہ تے اللہ فیصلہ کرے گا قبول ہے کہ انہوں پوچھنا ہے میرا کوئی عمل تے قبول ہے اگر تو انہوں کنفرم ہے تے مینوں سین کر دیو ہاں فلانی عبادت تیری واقعی قبول ہے وہ آکھے گا میں ٹھیکیدار نہیں تیری کسی عبادت دا بھی میں نہیں تینوں دا سکتا کہ تیری فلانی عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے انہوں آکھنا پھر محمد دے بارش کی خیال ہے وہ بھی اللہ نو قبول ہے کہ نہیں اور جو آکھنا تیرا دماغ خراب ہے وہ نبیان دا امام ہے وہ رسولان دا امام ہے وہ کائنات دا نبی ہے وہ ایڈی وڈی شخصیت نے وہ تے اللہ نو قبول ہی قبول نے وہ تے اللہ نو قبول انہوں کہنا ہے کہ بلا پھر شرم کرو جنہ دے اتے شک کے قبولیت دا تسی انہوں نو وسیلہ بنا دے ہو اللہ بولے ہو دکھ لگا ہے میں تے اردو بھی چھڑ چھڑے ہیں پنجابی گل پہ کرنا تاکہ گل بنتی ہو جائے بندے ہم پہنچ جائے گل میں پھر عرض کرنا انہوں کہنا ہے قبلہ جنہ دے اتے تو انہوں شک کے میری نماز دی قبولیت تے تو انہوں شک کے روزے دی قبولیت تے تو انہوں شک کے تے بابا فرید تے پاک کے بابا فرید اللہ دا ولی ہے تے شک کے نہیں نہ پاک کے مصطفیٰ نبیان دا امام ہے اتنے شک کے کچھ بولو والا پاک کے اور یار جدے اتنے شک کے انہوں تے وسیلہ بنا لیں دے ہو تے جنہ تے پاک کے انہوں کیوں چھڑی بیٹھے ہو
سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. عرض یہ کر. اچھا بھئی گالے میں کہ اسی نا اسی وہ تیسری کلاس چوئیدہ ہوں سی نا تے او دے چے کہانی پڑی تھی غار دا پتھر ہے یاد ہے کس طرح تھی والا تین مسافر ٹورے سن نیری آ گئی انہاں غارش بنا لئی تیسری کلاس ہی سن تے او خیر تو اڈی تے تو اسی بھی پڑھیا وہ کلاس. اچھا نہیں اینی عمر نہیں لگ دی پھر پڑھی. چلو ٹھیک ہے کتاب کدھر اتھے لگ گئی ہونی تھوڑا. وہ پھر غار وچ وڑ گئے تے پتھر آ گیا وہ منہ تے وہ پھر پتھر جڑا نہ ہلایا ہلیا کوئی نہ ہلیا تے پھر انہاں کہا بھئی اپنے اپنے نیک عمل سامنے کرو اپنے اپنے نیک عمل سامنے کرو. او تے پھر پہلا بولیا کہ جی میں سارا دن بکریاں اللہ جی میں سارا دن بکریاں چراندہ رہنا شام نو گھر آ کے میں دودھ چو کے نا تے بیوی نو نہیں بچیاں نو نہیں پہلے نا وڈیری ماں نو پیانا تے وڈیرے ابے نو دودھ پہلے پیانا تے جے تینوں ایک گل سونی لگ دی ہے نا تے پھر کو مہربانی کر تے پھر پتھر ہل پیا سی. انجی گل ہے نا جی اسی طرح ہی گل ہے. اور دوسرے نے پھر اپنے عملان دا وسیلہ پایا تے تیسرے نے پھر اپنے عملان دا وسیلہ پایا تے پھر پتھر ہل گیا. اسی تیجی کلاس تو ماننیا کہ عمل وسیلہ ہوندے نے انکار ہی نہیں کر دے پہ اسی تے انہی گل پہ کرنے ہاں جتھے نماز وسیلہ ہے نا قبول نہیں ہوندی نماز بھی جنی دیروں دے وچ درود نہ آ جائے. جدی قبولیت دی ضمانت جنہ دا نا ہوئے اور تسی اس نماز نو وسیلہ ماندے ہو پہ جنہ دا نا ہی نماز اللہ بنا چھڑی انہاں بندیاں نو وسیلہ بھی ماننا ہویا ٹھنڈا بول دے ہو پہ نہیں مزہ ہوتا. اچھا گل سنو میری گل سنو اے قرآن پاکے تے میں 60 نمبر آیت پڑھ لگا 60 نمبر تے کیڑی سورہ ہے بقر 2 نمبر سورہ ہے تے او دی 60 نمبر آیت تے میں پڑھنی شروع کر لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے سامنے آ گئی ہے اے آ گئی ہے تے ہن میرے سامنے آیت آ گئی ہے تے تسی جو بیٹھے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ قوم کٹھی ہو کے موسیٰ نبی دے بوئے تے آکے آکھن لگی نبیو تے پانی چاہی دے تے مہربانی کرو پانی لے دیو کی لے دیو. اچھا وہ تھے کوئی مولوی نہیں تھی ساڑھے علاقے دا ورنہ اندہ شدائیو نبی کلمے پڑھائے گا کہ پانی لے کے دے گا. ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا اندر اس تو تھوڑا جب پیچھے چلیے تے پہاڑاں دے اتے چڑی ایک ماں ہے تے بہت پریشان ہے پانی نہیں تھی لگتا یاد آ گئی ہے یاد نہ کیے اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت حاجرہ جدھر اینج نسیاں نے نا تے پھر اینج رسیاں نے تے پانی نہیں تھی لبدا تے جدو تھلے چاہتی ماری نا تے جڑا پانی پہاڑاں تے چڑھ کے نہیں نا لبا وہ نبی دی اڈی دے صدقے لب گیا. میں سمجھ آ رہی ہے نا قرآن پاک سن دے ہو نا پہ. اچھا ان میں اس آیت کو کے پڑھنا اللہ موسیٰ دے بوئے تے بندے کلے نے تے انہاں کہا جی سانو پانی چاہی دے تے موسیٰ نبی نے اللہ نے کہا بندے پانی مانگ دینے پہ اللہ فرمائے فَقُلْ نَدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ موسیٰ ڈنڈا پتھر تے مار 12 چشمے جاری میں کر دینا. سمجھ آ گئی جی نا آ گئی جی نا سمجھ. موسیٰ نبی نے ڈنڈا مارے ہیں تے 12 چشمے جاری ہوئے نے تے بندیاں نو پانی لب ہے تے اللہ دیتا ہے نبی دے وسیلے نال. اچھا تے او حضرت حاجرہ نو پانی لب ہے حضرت اسماعیل دے قدمہ دے صدقے نال. ان اگلی گل نو بندیاں آپ کر جا کے غور کرنا ہے سویرے ساگ نال پرونٹھے کھا کے چاٹی دی لسی پی کے صاحب لانی ہے. ایک نبی ڈنڈا مار کے پانی دیتا ہے وہ بھی وسیلہ آ گیا ہے قرآن پاک وچ. ایک نبی اڈی مار کے پانی پھر بھی زمین چوکڑیا ہے وہ بھی وسیلہ بن گئے نے قرآن وچ آ گیا ہے. تے محمد دے سامنے جنہوں بندیاں کہے نا پانی چاہی دے نہ نبی اڈی ماری نہ ڈنڈا مارے ہے نبی تے اینج ہتھ کیتا سی تے انگلیاں چوں پانی نکلدا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ
میں بہت خوب جے تسی اجازت دیو تے میں 61 نمبر آیت بھی پڑھ لواں گوڑے تھلے کر لو مکمل طور پہ ایزی ہو جو بالکل ہاں ٹھیک ہو جو بالکل صحیح ہو جو ہاں بالکل ہون تسی 61 نمبر آیت سننی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها یہ سبحان اللہ بھی صبح ہی اکھنا جی ہون اللہ فرماندہ ہے محمد جی تو انہوں پھر یاد ہے نا جو دو بندے کٹھے ہو کر موسیٰ نبی دے کول آکے آندے سن پہ کہ مہربانی فرماؤ ساگ لے دیو ساگ خربوزے لے دیو ثابت مصر لے دیو گھیو لے دیو پیاز لے دیو ثابت مصر لے دیو سبزیاں لے دیو دالاں لے دیو اللہ کلو دالاں لے دیو سبزیاں لے دیو کمال ہے ویسے انہاں مولویاں تو بھی صدقے جاواں جڑے پچھلے نبیوں نو ماندے نے بے وہ ساری سبزی منڈی مریداں نو دے لیندے سن تے اپنا نبی ککھ بھی نہیں دے سکتا جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا اچھا ایک منٹ ٹھہرو ذرا ایک منٹ میں سورہ المائدہ کھولن دیو ذرا 5 نمبر سورہ ہے میں ذرا 112 نمبر آیت پڑھن دیو ذرا 113 نمبر آیت پڑھن دیو ذرا 114 نمبر آیت پڑھن دیو جڑے چھو بیٹھے ہو انہوں نے قرآن پاک نہ جنہ پیارے انہوں کو سبحان اللہ آخ لیندہ اے میرے سامنے آیتاں آگئیاں نے اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت تو شروع دے تو شروع کراں 112 نمبر تو شروع کر لیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم حل یستعطی ربکا ان ینزل علینا مائدة من السماء فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا بھائی امتحان کرو میں تو انہوں سناما اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا محمد جی یاد جے جو دو بندے کٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ جڑے کہ مریم دے پتر نے انہاں کو لا کے آکھ لگے اے اللہ نو آکھو آج اسی کار لنگر نہیں پکانا سانو پجی مچھی بھی کال دے سانو پجے بٹیرے بھی لے دیو اور سن دیو پہ تے چوپ کیوں بیٹھے ہو یا اے ویکھو سارے در اللہ فرماندہ ہے محمد جی یاد جے جو دو بندے کٹھے ہو کے آندے سن پہ کہ عیسیٰ ابن مریم نوں کہ تسی نبی ہو تے سانو نا اجنا پکا پکائی لنگر موا دیو آسمان او دے پجی مچھی بھی ہونی چاہی دیئے تے بٹھیرے بھی ہونے چاہی دینے تے منگوا دیو نا پھر حضرت عیسیٰ ایک باری فرمایا قال اتقوا اللہ انج نہ کرو ان کنتم مومنین بندے بنو تے گھر جا کے سالن پکاؤ انج نہیں آکھی دا ہوندہ جو میں تو سا آکھیا مومن نہیں اندیا گلہ کر دے جب تو یہ گل نبی دی زبان چو نکلی تے قالو نريد ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا حضرت عیسیٰ دے مرید سارے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے نبی خدا پنڈارا منگوا تاکہ قیامت تک آن والی نسلان دسیے کہ بزرگاں کو لو مانگ لئی دائے نالے ایسی دسن والے بنیے کہ ساڑھا نبی ساڑھا سچ بولدا رہا ہے نالے سانو تسلی ہو جائے کہ تسی سچی مچی اللہ دے نبی ہو جدو ایک ترے گلاں سامنے آئیاں تے ہون اللہ فرماندہ ہے ہاں قال عیسیٰ ابن مریم اب مریم کا بیٹا عیسیٰ بولا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء اللہ بندے نیک نے نیت ٹھیک ہے پنڈارا کل دے اللہ بندے ٹھیک نے بندے نیک نے پنڈارا کل دے پنڈارا کل اللہ
نہیں ہوں تسی ادھر ادھر ویکھ لو نا تو پھر میں اگے پڑھ لاں گا جو تو میرے وال ویکھو گے میں آیت دے الفاظ اگوں دینے نہ تانوں فرمایا تکون لنا عیدن تاکہ عید ہو جائے کی ہو جائے جنہ بندے عید آکھیا نا اللہ دی قسمیں ہو دے 40 گناہ معاف ہو گئے جے 40 درجے بلند ہو گئے تھے انہوں 40 نیکیاں لب گئی ہیں جنہیں عید آخ لیا سی ان میں دوبارہ چانس دینا جنہیں 40 گناہ معاف کروانے نے وہ سارے آنکھوں کی ہو جائے نہیں چاہ سایا پچھلے چپ بیٹھے ہو سارے بولو کی ہو جائے لو میں حد ہو گئی ہے کسے مولوی دے پیٹ ایک درد نہیں ہویا کہ وہ مچھی آئے تھے عید منان تے خیر ہے اوہ او پجی مچھی وے کے عید منا لیں تے ککھ نہیں ہویا اللہ والو مچھی آئیے عید منا لو اور ساڑھے والو اللہ والو محمد آ جائے اس عید منائیے تے پیڑ پائے جا جسے سمجھ آئیے وہ جو کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ اللہ فرمایا حضرت عیسیٰ فرمایا مچھی بھیج یار اجے بھی نہیں تو انہوں گل دی سمجھ آئی اے بندیاں نو اللہ او ہو یار ٹھہر جو اے قرآن پاک پنڈوں لے آئے ایتھو اور میں پیانا قرآن پاک تو اٹھے پینڈ دا ہے ایتھو لے آئے پنڈوں کرو نہیں لے کے آئے کارا لائے سائٹ تے پہ آئے اے پنڈوں لے آئے ایتھو پنڈوں لے آئے فرزان صاحب دے کرو لے آئے اور تو اڈیال بھی یہی ہے چوپ کیوں بیٹھے آدمی صاحب اردو پڑھنا ہے وہ تو ویک کے پڑھو گے تو پڑھنا شروع کرو والا کی لکھے آئی تھی ایک باری سبحان اللہ کھو بھائی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا لو جی ٹھہر قرآن تو اڈے پنڈ دے امام تو اڈی مسیح دے انہاں قرآن ہتھج پڑھے امام مسجد ہوئے مسیتے کھلو کے قرآن چک لوے چھوٹی گالے تو ہی چوک بیٹھے او پہ فرماندے نے امام حسن بیٹھے سنتے ایک بندہ آیا امام حسن بیٹھے سنتے ایک دسو جی کیوں ہے اس نے آپ سے قلت بارش کی شکایت لو سن لو بھائی واڑی مسجد امام پہ فرماندے نے قرآن پاک اچھ لکھے ہے کہ امام حسن مولا علی دے بڑے پتر نے ایک بندے آگے کہ شاہ جی می نہیں پہندا کو دعا منگو می پہ جائے وہ کو سمجھ آ رہی ہے کی پہ جائے می پہ جائے اچھا جی پھر شاہ اور کیا کیا آپ نے استغفار کا حکم دیا مرید الویک کے فرمایا کاکا اے ایک وظیفہ کر تے پھر می پوا لینے اچھا ٹھیک پھر جی دوسرا آیا اس نے اجے نہیں جی اجے نہیں آیا اجے سارے چوب بیٹھے وہ پہ فرمان نے دوسرا آیا تے تو چوب بیٹھے ہوئی دسو جی پھر کیوں ہے دوسرا آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت لون سن لکھے ہے مولا علی دے پتر دے کول ایک بندہ آیا انہیں کہا شاہ جی کم پیسے بڑے کمانا تے کھڑا چھ بڑھ جاندے نے برکت کوئی نہیں روزی چھ کو مہربانی کرو سمجھ آ رہی ہے اچھا جی پھر جناب آپ نے اسے بھی یہی حکم لو فرمایا مولا علی دے پتر نے انہوں چہرہ بیک کے فرمایا تم ہی جا کے وظیفہ کر روزی چھ برکت کرو آج اچھا ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا اللہ عمر دراز کرے آپ کو سلامتی عطا فرمائے لیکن جواب نعرے کا سن کے مجھے تکلیف ہوئی ہے یہ بہت ٹھنڈا جواب دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید 10:40 تے قرآن پاک دی آیت پڑھی گئی تھی 11:20 ہو گئے نے تے اگلے 20 منٹ اجے ہور پڑھنے نے قرآن پاک دی آیت پڑھی 20 منٹاں تو بعد پھر سفر کرنا ہے 1 گھنٹہ تھوڑا نہیں ہوندا 60 منٹ لگ جانے نے تے 60 کو آیتاں پڑھیاں جانیاں
سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی وہ تیسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ شاہ جی کو رزق وچ برکت. پھر ایک آیا اس نے نہیں اس طرح پھر ایک آیا جی تیسرا آیا جی اس نے تنگستی. تیسرا آیا اس نے تیسرا آیا جی تیسرا آیا جی نہیں آیا چپ بیٹھے تیسرا آیا تیسرا. اے بندے کی لے کے آ رہے نے بندے کدھر آ رہے نے بندے کی ہویا ہے انہوں نے کدی کو بندے موسیٰ کو نس دے پھر دینے پانی لے دیو کدی کو بندے اپنا عیسیٰ کو نسے پجے پھر دینے بٹیرے لے دیو پجی مچھی لے دیو کدی بندے امام حسن کو نسے پجے پھر دینے بارش لے دیو رزق لے دیو چپ بیٹھے ہو اجے بھی نہیں سمجھ آ رہی گا. اچھا پھر جی تیسرا آیا پھر جی تیسرا آیا اس نے قلہ پہ نسل کی شکایت. کون میں کی کرا او سکے شاہ جی پتر لے دیو اللہ کرو او سکے بابا جی اولاد رسول ہو اللہ کلو پتر لے دیو اللہ کلو کی لے دیو. اچھا ایک منٹ ٹھہرو ذرا یہ قرآن پاک دی روایت بھی چل دی ہے نا انہوں پڑھ لینے اتنے ذرا انگلی رکھ لئیے نا ایتھو نا ایک 97 نمبر آئے تھے سورہ یوسف دی 12 نمبر سورہ ہے 93 نمبر آئے تھے 94 نمبر آئے تھے 95 96 97 تو سر لینا تے جنہیں کو بندے بیٹھے نہیں اس تو چوکیاں آئے تا پڑھ جان گیا ایتھے ایک آئے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندہ ہے وہ جدو پتہ لگا نا حضرت یوسف پاک نوں کہ میرے ابا جی دی بنائی مک گئی ہے انہاں نوں اکھاں تو نظر آنا مک گیا ہے انہاں دی بنائی سفید ہو گئی اکھاں چٹیاں ہو گئی ہیں حضرت یوسف نے دعا نہیں منگی پھر مسلح تے نہیں بیٹھے تھے بے کے کوئی دعا منگی ہوئے حضرت یوسف نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. اوہو ادھا ترجمہ دیا جی ایک باری سبحان اللہ کیا جی ذرا اذهبوا بقمیصی ھذا میرا یہ کرتا لے جاؤ اے میری قمیض لے جاؤ اے میری قمیض لے جاؤ تھوڑے بندے بول دینے پڑے. اچھا پھر جی اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ابا جی دے منہ تے جا کے رکھو. پھر جی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. لو حضرت یوسف فرمانے نے کڑتا منہ تے رکھنے دیر لگے گی اکھاں ٹھیک ہونے دیر نہیں لگ دی. اب بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی ہون منو دسو جڑا قرآن یوسف دی قمیض تے شک نہیں کرن دیندہ وڈا جملہ ہے بہت وڈا جملہ ہے دوبارہ عرض کر دینا جڑا قرآن یوسف دے کڑتے تے شک نہیں کرن دیندہ او محمد دے خون تے کی تو شک کرن دیندہ. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات جو اندے واسطے رہو جی دے سینے میں قرآن اتر دے پیا. تو میں عرض پہ کرنا حضرت امام حسن کل پھر وہ آیا جی چوتھا آیا تیسرا آیا جی پھر انہیں کیا کیا جی چوتھا آیا اس نے اپنی زمین کی قلت ایک منٹ ٹھہرو جی بعد اس پڑھ لیں ادھر ٹھہرے جی یار ایک منٹ منو یہ دسو کہ حضرت یوسف دے جڑے پرا سن انہاں دی ساری زندگی 2 نمبری چ نہیں لنگ گئی کوئی مولوی ممبر تے بیٹھ کے انہاں دی توہین کر سکدا ہے نہیں کیوں نہیں کر سکدا اس لئی کہ انہاں اپنی زندگی وچ اللہ نو راضی کر لیا انہاں اپنی زندگی چ اللہ کو معافی مانگ لئی سی او کیویں ہویا ہے او اے لکھیا ہے انہیں حاکمی صاحب پڑھ لیں دے این جو ایسی کہ انہاں کٹھے ہو کے آکھیا یار پراتے نبی نکل آیا جی ایسی تے غلطی تے ہیں آجو اللہ کو معافی مانگ لی معافی کدے کلو اللہ دا نام اچھی لو انہاں کہ اللہ کو معافی مانگی لئی اللہ کو معافی منگن دا ارادہ کر کے کٹھے ہو گئے تے کی آندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا ابانا یا ابانا یا ابانا بولے اے ہمارے باپ حضرت یوسف دے پراواں کی آکھیا سی معافی کدے کو لینی ہے
تے کی کر دینے پہ آ کے دینے ابا جی ابا جی ابا جی بابا بابا بابا. اچھا بھائی سارے میرے لکھو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. سبحان اللہ کہہ لو گے ذرا. ہاں جی کی ہونا کیا جی؟ بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے. اوہو کٹھے ہو کہنے ہیں بابا معافی لے دے اللہ بابا اللہ کو معافی لے دے بابا اللہ کو معافی لے دے. میں منت کرنا تسی نبی دے پتر ہو تواڈے ابے تے کتاب اتریے مسلح تے کو 10 نفل پڑھ لو کو 2-4 رہتا ہوں اس کتاب دیا پڑھ کے رو کے اللہ کو معافی منگو. یہ ویچ ابے نو کیوں پایا جے ہو نہ گیا تینوں دسنا چاہنی ہاں اللہ ناراض ہو جائے ویچ بزرگاں نو پانا پیندا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا چلو گل سنو اے تے بچے سن نا حضرت یعقوب تے نبی سن نا جناب یعقوب نو اکھنا چاہیے تسی چلے ہو گئے ہو یار جاؤ ادھر سائڈ تے نکرے لگ کے معافی مانگ لو اللہ کو. حضرت یعقوب فرمایا قالا سوفا سوفا قالا سوفا سوفا استغفر لکم ربی. کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا. حضرت یعقوب فرمایا قاقا پریشان نہیں ہونا میں ہاں نا قاقا پریشان نہیں ہونا میں ہاں نا اور میں ہاں نا اور میں ہاں نا. اینی گل میں سمجھانا چاہنا جڑا گھر وچ بیٹھ کے صرف اپنے پتراں نو آکھے نا گھبرائیو نا میں لے دینا معافی میں ہاں نا میں کر لینا اللہ نال میں معافی لے دینا. جڑا اپنی 4 دیواری وچ اپنے پتراں نو آکھے نا پریشان نہ ہو میں معافی لے دینا اونوں یعقوب آندے نے. تے جڑا قیامت والے دن اللہ دی کچہری وچ کھلو کے ساری کائنات نو آکھے نا گھبرائیو نا میں ہاں نا معافی لے دینا اونوں محمد آندے نے. اسے سمجھ آئیے بات کرو میں آگے قرآن شروع کروں یا اللہ کرا جو اونچا نعرہ لگائے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے پتہ بھی چل رہا ہے پیا وقت ضائع نہیں ہوں پیا. ای تو نا 133 نمبر آیت یاد آئی 133 نمبر آیت تے نال ہی میں 134 پڑھ لینی آتے جے انہوں سن کے کسی دا منہ 34 نمبر بنے تے پھر میرا قصور نہیں میں قرآن پڑھنا پہ. سمجھ آ گئی یہ گل دی. اے مولانا حکمی صاحب چشتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم واللمہ نہیں اس تو پیچھے بلکہ 133 بار فارسلنا علیہم الطوفانا والجرادا والکملا والدفادع والدمع آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. جی کی ترجمہ اور بولے تم نہیں پیچھے نہیں جی ایتھوں. اچھا تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان. اللہ پہ فرماندہ ہے میں فرعون دے اتے طوفان کا لیا پھر جی اور ٹڈیاں کا لیا پھر جی اور جوہاں کا لیا پھر جی اور مینڈکاں دا عذاب آیا پھر جی اور خون آیا خون کلیا ٹڈیاں کلیاں جوہاں کلیاں مینڈک کلے طوفان کلے میرے جلال دیاں نشانیاں سن وہ پھر بھی آکڑ دا سی انہوں نے تکبر کیا آکڑ دا سی. میرا اللہ تو کنی واری عذاب کلے فرمایا 9 واری. وہ پھر آکڑ دا سی فرمایا ہاں. میرا اللہ اسی بندے دے اتے گسے چاہ جائیے بندہ مار سٹنے ہاں تو اللہ ہیں تو انہیں میں جلالے چاہیا میں عذاب تے عذاب کلے
پھر بھی آکڑدا سی اللہ بچ کیوں جاندا سی؟ میرا اللہ فرماندا ہے کدی بھی نہ بچدا پتہ کن سی؟ مولا 10 فرماندا ہے کہ قرآن پڑھ لو. اللہ فرماندا ہے میں پورے جلال چاہ کے عذاب کل دیندا تھا کہ ہونے مر جائے تباہ ہو جائے. وہ پتہ کی کردا سی جدو عذاب ویندا سی نا آ گیا ہے تے بندے اکٹھے کر لیندا سی, کٹھے کر کے اندر سی. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک. بس کافی ہے. اور جب ان پر عذاب پڑتا اللہ فرماندا ہے میں جدوں عذاب کلدا سا نا فرعون تے وہ ویندا سی عذاب آ گیا بندے اکٹھے کر لیندا سی تے پھر کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. وہ بندے اکٹھے کر کے انہوں نے بچنا جی اللہ تے جلالے چاہ گیا ہے انہیں عذاب کر دیتا ہے سارے مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے. بچنا جی انہوں نے آکھیا بچنا جی آجو پھر نبی دے بوئے تے جانا پینا. اللہ فرماندا ہے 9 واری میں عذاب کر لیا ہے 9 واری فرعون بندے لے کے موسیٰ کو لائے ہے تے آکے نفل نہیں سن پڑھ دے مردود سن کافر سن پلید سن مشرک سن صرف نبی دے سامنے انجام دے سن. مہربانی کرات چک نہیں تے سی گئے.